الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندتر صلوات پڑھنے محمد. گزشتہ سفر میں صلوات کے تعلق سے کچھ معروضات عرض کر چکا ہوں، اسے مکرر نہیں عرض کروں گا. ذکر مبارک صلوات ایسا ذکر ہے، ایسی دعا ہے کہ اس میں اعظم سے قریب تر اس سے زیادہ کوئی اور دوسرا ذکر نہیں ہے. اور دنیا والے نہ جانے کس کس طرح کے نعرے لگاتے رہتے ہیں اور بلند آواز سے لگاتے ہیں. ہمیں بھی خصوصیت کے ساتھ جب مجالس و محافل میں درود پڑھنے کا موقع ملے تو یقیناً بلند آواز سے پڑھنا چاہیے. خطبہ یقیناً ہر مجلس میں مکرر ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ حضرات غالباً اس فکر میں ہوں گے کہ گزشتہ سفر میں بھی میں نے سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کی تھی، اور آج بھی سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت مکرر کی ہے. یہاں لفظ مکرر درست نہیں ہے. قرآن کبھی مکرر نہیں ہوتا، قرآن ہمیشہ تازہ رہتا ہے. سورج روزانہ نکلتا ہے نا، روز، سال کے 365 دن. کسی ایک دن بھی پرانا معلوم ہوتا ہے؟ جتنے فطرت کے مظاہر ہیں سب میں تازگی ہوتی ہے. فطرت کے مظاہر میں ہر 12 مہینے کے بعد بہار آتی ہے، موسم بہار آتا ہے. بہار میں پھول کھلتے ہیں، فرسودہ نظر آتے ہیں. فطرت کے مظاہر، اصلی مظاہر کبھی فرسودہ نہیں ہوتے. ان کی تازگی ہمیشہ برقرار رہتی ہے.
اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تجلی میں تکرار نہیں ہے. تجلی میں تکرار نہیں ہے اور تجلی میں انقطاع بھی نہیں ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یعنی یہ تصور دیکھیے، سب سے بڑی چیز جو قرآن مجید ہم سے اور آپ سے مطالبہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا رشتہ وجود حق سے جوڑ لیں، اور یہ رشتہ لفظی نہ ہو، رسمی نہ ہو، وجودی رشتہ ہو، حقیقی رشتہ ہو، زندگی کا رشتہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالی سے زندگی کا رشتہ ہو. اور فرمانے یہ جملہ کہیں اور سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے، یہ حوضہ قم میں تو سمجھا جائے گا، جو سرچشمہ فقاہت بھی ہے اور سرچشمہ عرفان بھی ہے. یاد رکھیے گا، وہ فقاہت بھی کسی کام کی نہیں ہے جو عرفان سے جڑی ہوئی نہ ہو، وہ عرفان بھی کسی کام کا نہیں ہے جو فقاہت سے جڑا ہوا نہ ہو. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو اللہ سبحانہ و تعالی سے زندگی کا رشتہ قائم کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا. اللہ سبحانہ و تعالی سے زندگی کا رشتہ قائم کرنے کے لیے رسول مبعوث ہوئے. اللہ سبحانہ و تعالی سے زندگی کا رشتہ قائم کرنے کے لیے ائمہ اہل بیت کو منسوب کیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالی سے زندگی کا رشتہ قائم کرنے کے لیے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی مصدر عصمت شخصیت کو بھیجا گیا. یہاں پر میں ایک فقرہ ابھی ذہن میں آ گیا تو عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں. دیکھیے، میری کوشش یہ ہوتی ہے ہمیشہ کہ اختلافات مٹیں بڑھیں نہیں. جتنے بھی اہل لا الہ الا اللہ ہیں، جتنے بھی اہل ولایت ہیں، اب یہ عطف بیان کی ضرورت اس لیے پڑی، ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جو اہل لا الہ الا اللہ ہے وہ اہل لا الہ الا اللہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اہل ولایت نہ ہو، اور جو اہل ولایت ہے وہ اہل ولایت ہو نہیں سکتا جب تک کہ اہل لا الہ الا اللہ نہ ہو. تو جتنے بھی اہل لا الہ الا اللہ ہیں، جتنے بھی اہل ولایت ہیں، ان سب کے درمیان کبھی کبھی بعض مغرضین لفظی مغالطوں سے کام لے کر انتشار پیدا کر دیتے ہیں. لفظی مغالطے، اور یہ کام ممبروں سے بہت ہوتا ہے، یہ کام شاعری میں بہت ہوتا ہے. لفظی مغالطہ. اب مغالطے کی کتنی قسمیں ہیں یہ تو یہاں آپ حضرات کے نوکے زبان ہوں گی. یہ باتیں تو حوزے کی مبادیات و ابتدائی کورس میں منطق میں مغالطے کی کتنی قسمیں یہ سب آ جاتی. لفظی مغالطہ. تو اب بعض جگہوں پر ابھی ہمارے ہندوستان پاکستان میں کچھ اہل ولا ہیں، کچھ اہل ولایت ہیں، کچھ عاشقان اہل بیت ہیں یا دعوے داران عشق ہیں، جن میں یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ معصومین کی ولادت کا لفظ استعمال کیا جائے یا نزول کا لفظ استعمال ہوا یا ظہور کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب یہ کوئی بحث ہے؟ مگر ہے.
اور ایسے الفاظ کو درمیان میں لا کر تفرقے ہو جاتے ہیں. میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے متعلق اگر یہ کہوں کہ ان کی ولادت ہوئی تو بھی درست ہے. اگر یہ کہوں کہ پروردگار نے انہیں نازل فرمایا، جس طرح قرآن کا نزول ہوا ایسے ان کا نزول ہوا، تو بھی درست ہے. نزول کا لفظ ہر اس جگہ پر استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی چیز بلندی سے عطا کی جا رہی ہو. قرآن مجید میں سورہ مبارکہ حدید ہے. حدید کے لیے کیا کلمہ استعمال ہوا ہے؟ انزلنا الحدید. حدید ہوتا کہاں ہے؟ زمین میں. لوہا کہاں ہوتا ہے؟ زمین میں. زمین میں لوہا ہوتا ہے، لیکن کلمہ کیا استعمال ہوا؟ انزلنا. یہ صرف اس لیے استعمال ہوا کہ خود ذات باری تعالی، وہ خلاق، وہ فیاض، وہ حقیقت الحقائق، وہ حقیقت اتنی بلند ہے کہ جو چیز بھی اس کے ہاں سے عطا ہوگی وہ اس کے لیے کہے گا انزلنا، ہم نے نازل کیا. اسی لیے قرآن مجید کے لیے بھی ہے انزلنا، نازل کیا. تو یہ انوار مقدسہ کے لیے بھی اگر استعمال کیا جائے نازل ہوا، تو اس اعتبار سے کہ یہ وہاں سے آئے. اب اس کو ایک فرقے کی بنیاد نہ بنا لیا جائے. ہر شخص تعبیریں استعمال کرتا ہے اپنے حسب فہم. کس کی معرفت کتنی ہے، کس کے پاس فہم کتنی ہے، فقہ کتنی ہے، کس کی فکر کتنی رسا ہے، کتنی نارسا ہے. اور جس کی فکر نارسا ہو اسے ان کے ساتھ حسد کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے جن کی فکر رسا ہو، اور جن کی فکر رسا ہو انہیں ان کے ساتھ تحقیر کا سلوک کرنا نہیں چاہیے جن کی فکر نارسا ہو. بلکہ لازم ہے تربیت کا رشتہ ہو، تربیت کا رشتہ ہو. قرآن خود رب کا کلام ہے. اس کلام کی خصوصیتیں اتنی ہیں کہ قیامت تک اس پہ گفتگو کرتے رہیے، کوئی فرد بشر اسے مکمل طور پر احاطہ نہیں کر سکتا. دیکھیے، تربیت، وہ رب ہے، وہ مربی ہے، اور ہم سب مربوب ہیں اور اس کی زیر تربیت ہیں. وہ حق سبحانہ و تعالی ایسا تھوڑی ہے جیسے ہمارے بعض اساتذہ ہوتے ہیں کہ وہ پڑھاتے ہیں تو طالب علموں سے کہتے ہیں کہ بھئی تم یہ بات نہیں سمجھ سکتے کبھی. اچھے اساتذہ وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ طالب علم سے کہتے ہیں کہ تم یہ کیا، اس سے بڑی بات بھی سمجھ سکتے ہو. تمہیں اللہ نے بہت صلاحیتیں دی ہیں، تمہیں اللہ نے ذہن دیا ہے، تم کسی بازار سے تھوڑی ذہن خرید کے لائے ہو. تمہیں یہ دل اللہ نے عطا کیا ہے، تم کسی بازار سے تھوڑی خرید کے لائے ہو. تمہیں یہ نفس نفیس اللہ نے عطا کیا ہے، کسی نے بھیک میں تھوڑی دیا ہے تمہیں. اس نفس نفیس میں، اس ذہن میں، اس قلب میں بے پناہ صلاحیتیں حق سبحانہ و تعالی نے عطا فرمائی ہیں. تم ان صلاحیتوں سے کام لو. ایک اچھا استاد، ایک اچھا تربیت کرنے والا صرف کہتا ہے اور ایسے انداز اختیار کرتا ہے، اسلوب اختیار کرتا ہے کہ اس بچے یا اس طالب علم یا اس زیر تربیت شاگرد کے اندر اس کی ذہانتیں، اس کی صلاحیتیں، اس کی استعدادات فروغ پائیں، پروان چڑھیں. جتنے بیج دست فطرت نے زمین پاک نفس بشری میں بو دیے ہیں، ہر بیج کو ایک تناور درخت بننا ہے. تو اساتذہ کا کام یہ ہے کہ یہ تناور درخت بننے میں مدد کریں. اپنے لہجے سے، اپنی آنکھوں سے، اپنی شفقت سے، اپنی محبت سے، اپنے اسلوب خطاب سے، اپنے بیان سے حوصلہ افزائی، ہمت افزائی. وہ جو رب الارباب ہے،
جب وہ خطاب کرے گا تو اس کے لہجے میں اور اسلوب میں وہ تکوینی اثر ہوگا کہ خود بخود صلاحیتیں پروان چڑھنا شروع ہو جائیں. بس یہاں ٹھہر کے عرض کر رہا ہوں، تمام نفوس انسانی اور بطور خاص وہ نفوس، وہ اذہان، وہ قلوب، وہ ارواح جو دولت اسلام و ایمان سے مالا مال ہیں. یعنی زمین فطرت میں دیکھیے، کوئی چیز کاشت کرنے کے لیے ہوتا کیا ہے؟ پہلے تو زمین چاہیے، اور زمین اچھی چاہیے، بنجر زمین نہیں چاہیے. پھر اس زمین کو پانی اور روشنی، دو چیزیں ضروری ہیں، بغیر اس کے کوئی کھیتی نہیں ہو سکتی. بعد میں اس کے بعد پھر کاشتکار کی اپنی محنت ہے، اور کسان کی اپنی محنت ہے، اور نگہداشت ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں. لیکن یہ تین چیزیں ضروری ہیں: زمین اچھی ہو، پانی ہو، روشنی ہو، بیج ہو. حق سبحانہ و تعالی نے یہ جو آپ کو نفوس عطا کی ہیں، یہ خود پاکیزہ زمین ہے، آلودہ زمین نہیں ہے، بنجر زمین نہیں ہے. اور اس میں پہلے سے فطرت کے ہاتھوں سے بیج بوئے جا چکے ہیں. جب یہ نفس اسلام قبول کر لیتا ہے تو گویا پانی مل گیا، جب ایمان قبول کر لیتا ہے تو گویا روشنی مل گئی. اب زمین بھی ہے، بیج بھی ہے، پانی بھی ہے، روشنی بھی ہے. اس کے بعد اب پروان چڑھنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب لطف مسلسل اگر ادھر سے جاری رہے، تجلی اگر ادھر سے جاری رہے، اور کوئی چیز ادھر سے ایسی نہ ہو عصیان کی، نافہمی کی، گمراہی کی، گناہ کی، کوتاہی کی، تو پھر یہ شجر بارور ہو کر رہے گا. ممکن نہیں ہے کہ نہ ہو. کہاں تک یہ شجر بارور ہونا ہے؟ وہاں تک کہ ہماری زندگیوں کا رشتہ اللہ سے زندگی کا رشتہ بن جائے. یہ جملہ یاد رکھیے. تو ہمیں کتنا بلند ہونا پڑے گا، ہمیں کتنا بلند ہونا پڑے گا. یہ کتنا بلند ہونا پڑے گا، یہ چیز لفظوں میں قابل بیان ہے نہیں. بس ساتھ دیجیے گا میرا، لفظوں میں قابل بیان نہیں ہے. لفظوں کا بس اتنا کام ہے کہ کوئی لفظ کو اس تخلیقی صلاحیت کے ساتھ استعمال کرے کہ یہ لفظ اس معنی کی طرف اشارہ کر دے جو معنی لفظ میں ادا نہیں ہو سکتا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ لفظ اس معنی تک پہنچا دے جو معنی پھر لفظ میں آ نہیں سکتا. پورے قرآن مجید میں یہ تاثیر بہت سے مقامات پر ہے، مگر خاص طور پر جس مقام پر ہے وہ ہے سورہ مبارکہ کوثر. بس ساتھ دیجیے گا کہ کس رخ سے اس سورہ کا مطالعہ کیا جائے اور کس رخ سے اس سورہ کی تلاوت کی جائے. سورہ کوثر ذہن کو اس بلندی تک پہنچا دیتا ہے، اس معنی تک کہ جہاں معنی بلا فصل درک کر سکتا ہے انسان، پھر لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. اب میں عرض کر رہا ہوں، بس ساتھ دیتے رہیں. کاش کہ میں ان مطالب کو عرض کر سکوں. اللہ وہ حقیقت ہے کہ جو قابل بیان ہے. اگر قابل بیان ہوتی تو علم کلام میں حد تشبیہ اور حد تعطیل کی بحث کیوں ہوتی؟ ایک حد ہے کہ جہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اصلاً قابل درک نہیں ہے، قابل بیان نہیں ہے، حد تعطیل. ایک حد پہ آ جاتے ہیں حد تشبیہ، کہتے ہیں یہ بھی باطل اور وہ بھی باطل. اس کے معنی یہی ہے کہ وہ حقیقت وہ ہے جو لفظوں میں ادا نہیں ہو سکتی. وہ حقیقت وہ ہے جو لفظوں میں
ادا نہیں ہو سکتی. کبھی لفظ وسیلہ بنتے ہیں، ذہن کو اتنا بلند کر دیتے ہیں، اس افق تک پہنچا دیتے ہیں کہ جہاں پر پھر لفظ کی ضرورت نہیں رہ جاتی اور معنی درک کر لیتا ہے انسان یا درک کرنے والا. کہیں بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شخصیتیں اتنا بلند کر دیتی ہیں اپنے پرتو سے ذہن انسانی کو، روح انسانی کو، قلب انسانی کو، کہ یہ نفس بلند ہو جاتا ہے اور اس حقیقت کو درک کر لیتا ہے جو قابل بیان نہیں ہوتی. معصوم شخصیتیں. اس نظام حیات میں وہی ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، معصوم شخصیتیں، معصوم انسان اس حصار زمان و مکان میں عام انسانوں کے لیے اور بطور خاص مسلمین و مؤمنین کے لیے وہی سہم، وہی حصہ، وہی رول ادا کرتے ہیں. جو حصہ، جو سہم آپ تمثیل کے طور پر سمجھ لیجئے کہ واقع معراج میں جبرائیل کا ہے کہ ساتھ ساتھ رسول کے جا رہے ہیں اور ایک منزل پہ جا کے خود ٹھہر گئے، کہا اب آگے آپ کی منزل ہے، میں نہیں جا سکتا. تمثیل ہے یہ، مکمل تطبیق نہ کر لیجئے گا. جبرائیل علیہ السلام گئے ہیں حضور کے ساتھ مقام سدرۃ المنتہا تک، اور اس کے بعد یہ تو مسلمات میں سے ہے نا ہمارے یہاں کہ اس کے بعد جبرائیل خود رک گئے اور کہا آگے حضور آپ کی منزل ہے. فرق یہ ہے کہ جبرائیل رک گئے، معصوم کہیں ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ اس کا سفر جاری رہتا ہے. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت، آپ کے واقعات زندگی، آپ کا کردار، ہم لوگ چند واقعات میں تلاش کرتے ہیں. صرف پوری سیرت معصومہ، پورے عالم بشری کو بطور عموم، مؤمنین کو بطور خاص، اولیاء اللہ کے لیے بطور اخص، اولیاء کے لیے بی بی مبشرہ ہیں اولیاء کے لیے، اور اس منزل تک پہنچاتی ہیں کہ جہاں زندگی کا رشتہ اللہ سے قائم ہو جائے. ابھی بات میں اپنے طور پہ واضح نہیں کر سکا، دو ایک فقرے اور عرض کروں کہ سورہ مبارکہ کوثر کس طرح ذہن کو، جسے کہتے ہیں کہ برانگیختہ کرتا ہے، ذہن کو بیدار کرتا ہے، ذہن کی تخلیقیت کو ابھارتا ہے. آغاز ہی سے سب سے پہلے تو اگر اس بحث پہ غور کر لیا جائے کہ سورہ مبارکہ کوثر بسم اللہ کے بعد پہلا کلمہ کیا ہے؟ انا. حق سبحانہ و تعالیٰ تو ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، فرد ہے، صمد ہے، وتر ہے. اس کی وحدانیت و یکتائی کے لیے کتنے کلمات ہیں؟ تو انی نہ کہہ کر انا کیوں فرمایا؟ ابھی سوال قائم کر رہا ہوں چونکہ اکثر چہرے مجھے وہ نظر آ رہے ہیں جو ماشاءاللہ حوزے میں خود افاضل ہیں، اساتذہ ہیں، طلبہ ہیں، اور آپ کے اس مجمع میں سب سے ناچیز اور ادنا میں خود اپنے کو تصور کر رہا ہوں. عموماً مفسرین یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں، اور اس سے زیادہ کہہ بھی کیا سکتے ہیں کہ حق لفظوں میں کیا کہہ سکتے ہیں اس سے زیادہ. لیکن میں اس منزل تک لانا چاہ رہا ہوں جہاں لفظ ساتھ چھوڑ دیں، معنی گرفت میں رہیں. لفظ ساتھ چھوڑ دیں، لفظوں کو تو ساتھ چھوڑنا ہے، لفظوں کو ساتھ چھوڑنا ہے. لفظ کا تعلق زبان تک ہے، معنی کا تعلق قلب تک ہے. لفظ کا تعلق
جسد تک ہے، معنی کا تعلق روح تک ہے، لفظ کا تعلق مادی دنیا سے ہے، لفظ کا تعلق مادی دنیا سے ہے، معنی کا تعلق مجرد عالم سے ہے. تو معنی سے رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، لفظ سے ٹوٹ جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کی ضمیریں بہت سے اور مقامات پر بھی قرآن مجید میں استعمال فرمائی ہیں. انا نحن نزلنا الذکر انا نحن نحیی الموتی، اور بہت سے مقامات پر. یہ انا ہی نہیں، انا و نحن، یہ سب اس لیے ہے کہ پروردگار عالم اپنی عظمت کا بیان فرمائے. مفسر کا قلم اس سے زیادہ کوئی لفظ ادا نہیں کر سکتا، لیکن اس ایک لفظ عظمت میں پورے معنی ظاہر نہیں ہو سکتے. تو لفظ انا آیا، جیسے ہی لفظ انا پہ غور کرنا شروع کرے گا ذہن میں وسعت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. ایک اچھے معلم کا، ایک اچھے مربی کا، ایک اچھے استاد کا، ایک اچھے خلاق کا کام یہ ہے وہ لفظ ایسا استعمال کرے کہ ذہن کام کرنا شروع کر دے. ذہن کا جمود ٹوٹے اور ذہن میں وسعت پیدا ہونا شروع ہو جائے. اچھا، پہلا کلمہ بھی ایسے ہی استعمال کیا، انا اعطینا. اب اعطینا پہ اس وقت گفتگو نہیں کروں گا. پورے سورہ مبارکہ میں 10 الفاظ ہیں اور غالباً 42 حرف ہیں. یہ 10 الفاظ اور 42 حروف میں کیا قیامت کا مضمون ہے کہ اس مضمون کا حق قیامت تک ادا نہیں ہو سکتا. 10 لفظیں اور 42 حرف. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. ممکن ہے کہ صرف میر اور نحوی پڑھنے والے اعتراض کریں گے کہ 10 نہیں صاحب، انا ایک لفظ نہیں ہے، 2 ہے نا. الکوثر ایک نہیں ہے، 2 ہے. الف لام الگ ایک مستقل لفظ سمجھا جائے گا، کوثر الگ. یہ بحثیں ابھی نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ عربی زبان کے ایک بہت بڑے عالم عارف، عربی زبان کے، جنہوں نے ڈکشنری لکھی ہے القاموس، مجد فیروز آبادی. مجد الدین فیروز آبادی بہت مشہور نام ہے نا. مجد نے خود گن کے یہی بتایا ہے کہ سورہ کوثر کے 10 لفظ ہیں اور 42 حرف. تو فی الحال اب انہیں تو آپ نہیں، ان پر تو اعتراض نہیں کریں گے. انہیں یقیناً مجھ سے زیادہ نحو بھی آتی تھی، صرف بھی آتی تھی. تو گفتگو کو شروع کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے ایک فرضیہ قائم کر لیا جاتا ہے. تو یہ 10 الفاظ اور 42 حرف اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرف اگر جوڑ لیجئے. مجد فیروز آبادی نے بہت کام علوم القرآن پہ بھی کیا ہے، صرف لغت القاموس ہی نہیں ہے، ان کا بہت کام ہے، جس میں سے ایک مشہور کتاب ہے ان کی بصائر، جو قرآنیات سے متعلق ہے. بصائر میں نے حوالہ اس لیے دے دیا کہ آپ حضرات انشاءاللہ اس سے کھل کے استفادہ کریں گے. تو بصائر میں انہوں نے ہر سورے کے الفاظ بھی گن کے بتا دیے ہیں، ہر سورے کے حروف بتا دیے ہیں، پورے قرآن مجید میں کون سا حرف کتنی بار آیا ہے، یہ سب مجد فیروز آبادی کی ریاضت ہے، صاحب قاموس. اب انا پہلا لفظ آیا، جیسے ہی یہ لفظ انا ذہن سے پڑھیں گے، زبان سے نہیں، دل سے پڑھیں گے، ہونٹوں سے نہیں. جیسے ہی لفظ انا پڑھیں گے دل اور دماغ میں وسعت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے بعد جب الکوثر تک پہنچیں گے تو ایک عجیب کیفیت ہو جائے گی. آج تک 1400 برس گزر گئے، 1500 برس گزر گئے، یہ بحث ہے کہ اصلاً یہ وزن فعل ہے کیا، اس پہ کیا اجماع ہو چکا ہے، اتفاق رائے ہے کہ فعل جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ ہے؟ ہرگز نہیں. بہت سے مفسرین لکھ کے گزر گئے لیکن اس پر کوئی اجماع اہل لغت کا
نہیں ہے کہ فعل کون سا صیغہ ہے اصلاً. فعل کے وزن پہ جتنے کلمات عربی میں ہیں وہ سب اس فقیر نے بھی جمع کیے ہیں. ایک بحث ہو گئی تھی کہیں پر تو پھر جمع کرنا شروع کی، اور میں عرض کروں گا کہ اس میں بہت سے کلمات ایسے ہیں کہ جن کا مبالغے کے مفہوم سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہاں پر کاف سے رے، اس روٹ ورڈ سے، اس ریشہ سخن سے، اس مادے سے جس میں کثرت کے معنی پائے جاتے ہیں، فعل کے وزن پر کوثر کا کلمہ لانا اور پھر الف لام کے ساتھ لانا ایک ایسے مفہوم تک، توجہ رکھیے گا، ایک ایسے وسیع مفہوم تک، اس ایسے عظیم مفہوم تک، ایسے بڑے مفہوم تک ذہن کو لے جاتا ہے جس کے مصداق کو تلاش کرنے میں حیرانی ہوتی ہے. یعنی ابھی صرف ظواہر کلام ہے، یعنی قرآن کی آیت ہے اور ہم، الفاظ ہیں قرآن کے اور ہم، عربی لغت ہے اور ہم. اگر کہیں سے کوئی روایت ہماری مدد نہ کرے تو لفظ کوثر کے معنی کے مصداق کی تعیین کیا آسان ہے؟ خدا کی قسم آسان نہیں، خدا کی قسم آسان نہیں ہے. اگر روایتیں نہ ہو ہمارے سامنے، اگر اور کوئی سیاق و سباق نہ ہو، یہ عبارت ہو اور ہم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اگر روایت نہ سنائی جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کہ پوچھا گیا آپ سے کہ الکوثر سے کیا مراد ہے، آپ نے فرمایا الکوثر سے مراد ایک نہر ہے جنت میں جو مجھے عطا کی گئی ہے. اگر یہ روایت سامنے نہ ہو، کسی روایت میں حوض کا تذکرہ ہے کہ محشر میں حوض ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر یہ روایتیں سامنے نہ ہوں اور اگر ہمیں وجداناً یہ علم نہ ہو جو کہ در معصوم سے ملا ہے کہ یہاں اصل میں مصداق کوثر ذات گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو کہ ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اگر یہ نہ معلوم ہو، کوئی نو مسلم ہے، کتنا ہی بڑا نابغہ ہو، جینیس ہو، عبقری ہو، عربی زبان و ادب زمانے جاہلیت سے لے کر آج تک، آدم سے لے کر آج تک کا ادب گھول کے پی لیا ہو، اور یہ روایتیں اور مصادیق اسے نہ بتائے جائیں، یہ روایتیں اس کے سامنے ذکر نہ کی جائیں، اور کہا جائے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الکوثر، یہاں الکوثر کا مصداق بتا دیجئے. حیرت کے عالم میں اس کی زندگی تمام ہو جائے گی مگر مصداق نہیں بتا سکے گا. توجہ فرمائیے، اس کی زندگی تمام ہو جائے گی حیرت میں مگر مصداق نہیں بتا سکے گا. ایسا کلمہ رب نے استعمال کیا کہ ذہن اتنا فعال ہو جائے اور اتنا بلند ہو جائے کہ وہ ذہن یہ خود سمجھ لے کہ جب بتایا جائے گا کہ مراد اس سے فاطمہ ہے تو دل گواہی دے یقیناً فاطمہ اتنا بڑا کردار ہے جو لفظوں میں ادا نہیں ہو سکتا. الکوثر، غور فرما رہے ہیں آپ؟ معنی کی ذرا تصویر کیجئے نا ذہن میں. یہاں تو مسائل کی بھی تصویر ہوتی ہے، معانی کی تصویر ہوتی ہے، مضامین کی تصویر ہوتی ہے. الکوثر کے کیا معنی، مصداق کیا رکھیں گے، الکوثر سے کیا مراد ہے؟ اگر معلوم نہ ہو، اگر معصوم نے نہ بتایا ہو. یہاں پر ایک اہم بحث کو اور عرض کر دوں. یہ پورے قرآن میں ہے یہ کیفیت کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ذہنوں کو وسعت اور بلندی عطا کرنے کے لیے رب نے وہ اسلوب استعمال کیا ہے کہ خود بخود تنگ دلی دور ہو جائے، وسعت پیدا ہو جائے، ذہن کی تنگی دور ہو جائے، ذہن روشن اور وسیع ہو جائے، پستی دور ہو جائے، ذہن بلند ہو جائے. اس لیے کہ وہ خود بلند ہے، اس کا کلام بلند ہے، اس کے اولیاء بلند ہیں، اس کی حجتیں بلند ہیں. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اور جب تک ہم بلند نہیں ہوں گے ہر اعتبار سے
اس وقت تک خدا سے زندگی کا رشتہ نہیں جڑ سکتا. علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے نیت ہماری بلند ہو، سوچ ہماری بلند ہو، رویہ بلند ہو، برتاؤ بلند ہو، نظر بلند ہو، احساس بلند ہو، جب تک ہر اعتبار سے ہم پورے وجود کے ساتھ بلند نہیں ہوں گے، اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس حقیقت سے زندگی کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا. اور چونکہ ہم پیدا اس خاکنائے دہر میں ہوئے ہیں، اس لیے ہم محتاج ہیں دو چیزوں کے. توجہ رکھیے گا. پہلے کچھ احکام ایسے دیے جائیں، توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، احکام کہ اوپر اٹھو، بلند ہو، پستی کو چھوڑو، دامن سے اپنے غبار کو پاک کرو. اس کے بعد کچھ کردار ایسے دکھائے جائیں جو ان اعمال کو سلیقے سے انسان کے مقام و مرتبے کے شایان شان کر کے دکھائیں. تو یاد رکھیے گا، قرآن مجید کے عظیم ترین مقاصد میں دو ہی چیزیں ہیں: یا قرآن مجید نے احکام کو بیان کیا ہے، یا قرآن مجید نے بعض کرداروں کو بیان کیا ہے. اب توجہ رکھیے گا، یہاں ذرا سی اور دقیق تر بحث. البتہ یہ بحث اس سے قبل دوسرے اسلوب سے دو مقامات پہ عرض کر چکا ہوں. آج یہ تیسرا موقع ہے جب عرض کر رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ پھر بھی فرق ہے. پورے قرآن مجید میں دو چیزیں اہم ہیں ہمارے لیے: احکام اور کچھ کردار. کچھ احکام بیان ہوئے، کچھ کردار بیان ہوئے. احکام بیان ہوئے لفظوں میں: نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو. کردار کس طرح بیان ہوئے؟ اب ذرا سا ذہن کو بہت مربوط کر لیجئے. ہمارے ہاں یہ بحثیں ہوتی ہیں، محققین ٹھیک ہے تعلیمی ضرورت کے تحت، ابتدائی تعلیمی ضرورت کے تحت یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ کون کس تاریخ میں پیدا ہوا، کون کس تاریخ میں اس دنیا سے گیا. اب شہادت کی تاریخ میں کتنے اختلافات ہیں؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ میں اختلافات ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں. اس اختلاف کو مٹانے کے لیے کیا ائمہ معصومین علیہم السلام قادر نہیں تھے؟ ایک قطعی بات کہہ دیتے کہ یہ تاریخ شہادت ہے، اس کو نہ بھولنا. واضح ہے؟ متوجہ ہیں آپ؟ ولادت کی تاریخ، تمام معصومین کی ولادت کی تاریخ اکثر جو بہت مشہور ہیں، آپ جب تاریخ کتابیں دیکھیں گے نا تو اس میں ملے گا کتنا قول ہے. اب ظاہر ہے یہ سب بحثیں حوزے میں تو چھیڑی جا سکتی ہیں نا. مولا امیر المومنین علیہ السلام کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف ہوگا. 13 رجب، کتابیں اٹھا کے دیکھیے کتنے اختلافات ہیں. کوئی کہتا ہے رجب میں ولادت ہوئی، کوئی کہتا ہے شعبان میں ولادت ہوئی، کوئی کہتا ہے رمضان میں ولادت ہوئی، کوئی کہتا ہے 7 ذی الحجہ میں ولادت ہوئی. یہ غیروں نے نہیں قول نقل کیے ہیں، ہمارے علماء نے نقل کیے. ہمارے علماء نے. عوام الناس اچھا ہے کتابیں نہیں پڑھتے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. ابھی ذرا بلند تر پڑھ دیجئے تاکہ میں پڑھ سکوں. وہ 13 ہے، درست ہے، میں شک نہیں پیدا کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہ اختلافات ہیں یا نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت، اختلافات ہیں یا نہیں ہیں؟ عامہ کے ہاں بھی ہیں اور خاصہ کے ہاں کیا نہیں ہیں؟ علامہ کلینی نے کافی میں کیا تاریخ ولادت لکھی ہے؟ 12 ربیع الاول لکھی ہے. 17 بھی ہے، 12 بھی ہے، ہمارے علماء نے لکھی ہے.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے مفارقت کے بارے میں جو تاریخیں ہیں اس میں 28 صفر بھی ہے، 2 ربیع الاول بھی ہے، ہمارے علماء نے لکھی ہیں، اور بھی تاریخیں۔ کیا معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کہہ نہیں سکتے تھے دیکھو یہ ایک تاریخ یاد رکھنا، قصہ ختم؟ ہوا ایسا؟ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، بہت اہم بحث ہے، بہت دقیق ہے، بہت ظریف ہے، بہت لطیف ہے، اور اسے اس فقیر سے قبول کر لیجئے گا۔ ہماری روایتوں میں اب اسے کمزوری سمجھیں گے آپ، نقص سمجھیں گے، کمی سمجھیں گے؟ معصومین نے آخر طے کیوں نہیں کر دیا؟ ایک مبنا سازی کی بحث ہے یہ۔ معصومین نے کیوں نہیں طے کر دیا کہ یہ تاریخ ہے؟ یہی نہیں کہ نہ کسی کی ولادت کی قطعی تاریخ بیان کی، نہ کسی کی شہادت کی قطعی تاریخ بیان کی، شب قدر بھی تو قطعی نہیں بیان کی۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اب جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیفیت پورے ہمارے اسلامی ادب میں ہے تو اسے نقص نہیں سمجھنا چاہیے، اسے یا کمال سمجھنا چاہیے یا کسی کمال کی بنیاد سمجھنا چاہیے۔ ایک دو مسئلے میں تو ہے نہیں یہ بات۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ احسنتم، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ تو بھئی ایک مسئلے میں ہوتا، دو مسئلے میں ہوتا کہ یہاں 4 روایتیں ہیں، یہاں 2 روایتیں ہیں، یہاں 3 روایتیں ہیں، تو بات سمجھی جاتی کہ بھئی اس کا کوئی معالجہ کیا جائے، اس کا کوئی معالجہ کیا جائے۔ آجا حضور کی ولادت اختلاف، حضور کی شہادت اختلاف، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت اختلاف، شہادت اختلاف، مولا امیر المومنین اسلام کی ولادت اختلاف، کم سے کم 6 یا 7 قول ہیں۔ شہادت اس میں بھی ہے اختلاف، کم سے کم 1-2 دن کا تو ہے ہی ہے، اور تمام معصومین کے ساتھ، اور یہاں تک کہ شب قدر۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ مسئلہ 1-2 مسئلہ سے متعلق نہیں ہے، یہ بات یہ ایک عمومی مظہر ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ زمانے کی تعیین اس لیے نہیں کی جا رہی ہے کہ تم جو زمانے کے اسیر ہو تمہارا ذہن اتنا بلند ہو جائے کہ زمانے پر حکمراں ہو سکو، زمانے کے اسیر نہ رہو۔ ابھی مطلب ادا نہیں ہوا، آپ نے بہت خوب کہہ دیا، وہ تو میں نے سن لیا۔ ہم زمان و مکان میں اسیر ہیں نا اس وقت، اس جسم کی وجہ سے۔ ہماری روح، ہمارا ذہن، ذہن انسانی، روح انسانی جو حق نے ودیعت فرمایا ہے، یہ کیا زمانی اور مکانی ہے؟ تو مجرد کسے کہتے ہیں؟ پھر مجرد کسے کہتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ جسم جو آب و گل سے تیار ہوا تھا وہ تو محدود تھا۔ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن، یہ روح ہی، جس روح کی نسبت اس ذات نامتناہی سے ہو، وہ متناہی کیسے ہو سکتی ہے؟ جس روح کی نسبت ذات نامتناہی سے ہو وہ متناہی کیسے ہو سکتی ہے؟ مقصد یہ ہے کہ زمان و مکان کا سانچہ ٹوٹے اور تمہارا ذہن زمان و مکان کے حدود سے باہر نکلے۔ اب یہ ایک مبنی ہے، یہ اس کی تطبیق کئی جگہ اپنے حسب حال ہوگی، فقہ میں الگ ہوگی، عرفان میں الگ ہوگی، کلام میں الگ ہوگی، ادبیات میں الگ ہوگی۔ دوسری بحث، ابھی تو ہم روایات کی بات کر رہے ہیں، قرآن میں آ جائیے۔ قرآن مجید میں آج اکثر بہت سے مفسرین بہت سا کاغذ سیاہ کرتے ہیں اس بحث میں کہ اس میں تاریخی مطالب لے آتے ہیں۔ جناب آدم کا تذکرہ کہیں آیا؟ اب یہ بحث شروع ہوگی کہ یہ آدم کب پیدا ہوئے تھے، کتنے ہزار سال پہلے۔ حضرت آدم ہمارے باپ، ہمارے بابا آدم کتنے ہزار سال پہلے؟ کوئی کہتا ہے 6-7 ہزار سال پہلے،
کوئی کہتا ہے نہیں صاحب 14-15 ہزار 16 ہزار سال پہلے پیدا ہوئے تھے. بس ادھر سائنسداں آ کے کہتے ہیں کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. ہم نے تو اس زمین کی کھدائی کی, پہاڑوں پہ گئے, غاروں میں گئے, ہم نے تلاش کیا, انسان کے پاؤں کے نشان ملے, انسان کے ہاتھ کے نشان ملے, انسان کی کھوپڑیاں ملیں, انسان کی پسلیاں ملیں, ڈھانچے ملے, اور جب ہم نے انہیں سائنسی طریقے سے تجربہ گاہ میں لے جا کر جانچا, پرکھا, دیکھا سائنسی اصول کے تحت کہ کتنے قدیم ہیں, تو معلوم ہوا لاکھوں برس پرانے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 17 ہزار برس پہلے آئے تھے. مثلا بھائی افاضل کے لیے نہیں, کچھ باتیں جو ہیں اپنے بہت چھوٹے بھائیوں کے لیے اور بچوں کے لیے بھی کہہ دی جاتی ہیں. مثلا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کتنے برس پہلے گزرے ہیں؟ 1400-1500 برس. ان سے پہلے جناب عیسیٰ تقریباً 600 برس, 650 برس, 570 کے قریب ولادت ہے. ان سے پہلے جناب موسیٰ تو 2-3 ہزار برس. ان سے پہلے جناب ابراہیم 2-3-4 ہزار برس. اس کے بعد جناب نوح اور جناب آدم. تو کل ملا کے یہ ہے کہ 16-17 ہزار برس پہلے جناب آدم آئے تھے. ٹھیک ہے نا. ادھر مفسر اپنی تاریخ دانی کا ثبوت دیتا ہے, ادھر آ کے سائنسداں کہتا ہے کہ یہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں, اور سائنسداں اس بنیاد پر ریجیکٹ کر دیتا ہے. اور عام طالب علم جو یونیورسٹی اور کالج اور اسکول میں پڑھتا ہے, اس کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے. کہتا ہے یہ مذہبی لوگ صحیح کہہ رہے ہیں یا سائنسداں صحیح کہہ رہا ہے؟ اور فرما رہے ہیں آپ, یہ مسائل ہیں یا نہیں؟ جناب نوح اور ان کا واقعہ, تاریخی بحثیں کتنی ہوتی ہیں. کہاں طوفان آیا تھا, کس جگہ سے طوفان آیا تھا, اور کتنی مساحت تک طوفان گیا, اور کتنے دنوں تک طوفان گیا, اور جودی جو پہاڑ ہے اس سے مراد کون سا پہاڑ, وغیرہ 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 وغیرہ. اسی طرح تمام انبیاء سے متعلق تاریخی بحثیں ہیں, تفسیروں میں ہیں بھری ہوئی, ہماری حدیث کی کتابوں میں ہیں. اور ان میں اتنا اختلاف ہے کہ بہت سی روایتوں کو رد کرتے ہیں یہ کہہ کر یہ اسرائیلیات ہیں, یہ خرافات ہیں, یہ موضوعہ حدیثیں ہیں, یہ مجعولہ روایتیں ہیں, ان سے ہمیں کام لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ یہودیوں نے گڑھ گڑھ کے داخل کر دیا. اچھا, ہم نے قرآن میں دیکھا ہمیں زبان پر قدرت ہے, ہم اچھے سے اچھے طریقے سے تاریخ لکھ سکتے ہیں, بیان کر سکتے ہیں, سن, دن, وقت, ساعت. کیا اللہ سبحانہ و تعالی سن, وقت, دن اور ساعت بیان نہیں کر سکتا تھا؟ یہ پورے قرآن میں کسی نبی, کسی پیغمبر, کسی واقعے کا دن اور تاریخ اور واقعہ کیوں نہیں بتایا گیا؟ توجہ ہے؟ یہ سوال اہم ہے یا نہیں ہے؟ کتنا اہم سوال ہے. پورے قرآن مجید میں حضرت آدم کو کب پیدا کیا تھا بیان کر دیتا. اس کے معنی کیا ہیں؟ توجہ برقرار رکھیے گا بزرگان محترم اور عزیزان گرامی. قرآن کا اسلوب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کرداروں کو قرآن مجید نے افراد سے متعارف نہیں کرایا ہے, کرداروں سے متعارف کرایا ہے. قرآن مجید نے یا احکام دیے ہیں یا کردار. افراد کو متعارف کرانا مقاصد قرآن میں سے نہیں ہے. آدم ایک فرد نہیں, ایک کردار کی حیثیت سے پیش کیا ہے. نوح کو ایک فرد نہیں, ایک کردار کی حیثیت سے پیش کیا ہے. ابراہیم کو ایک فرد نہیں, ایک کردار کی حیثیت سے پیش کیا ہے. موسیٰ اور عیسیٰ اور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افراد نہیں, کرداروں کی حیثیت سے پیش کیا ہے. اور افراد کے لیے ولادت اور وفات ہوتی ہے, کردار لازوال ہوتا ہے, اس کے لیے وفات نہیں ہوتی. توجہ رکھیے گا, بس تیزی سے 2-4 جملے عرض کروں گا کہ قرآن مجید نے کیوں نہیں جناب آدم کی تاریخ بتا دی. تاریخ بالکل دقیق تاریخ لکھی جا سکتی تھی. جمعے کے دن دوپہر کے وقت مثلا اتنے بج کے اتنے منٹ پر تمہارے کیلنڈر کے مطابق اتنے ہزار سال پہلے آدم کو ہم نے خلق کیا تھا, یہ سب تو نہیں بتایا نا خدا نے.
کیوں نہیں بتایا؟ اب دوسرا جملہ یاد رکھنا عزیزو، بزرگوں اور جوانوں، خاص طور سے میرے جوانوں نوجوان، یہ یاد رکھیں گے، قرآن مجید کے کرداروں کو ماضی کے دھندلکوں میں تلاش نہ کیجئے، متن حیات میں تلاش کیجئے۔ موضوع مشکل ہے، یعنی کہاں تلاش کریں؟ متن حیات سے کیا مراد ہے؟ متن حیات سے کیا مراد ہے؟ کہاں تلاش کریں؟ پہاڑوں پر جا کر، سمندروں میں ڈوب کر؟ اپنی ذات میں۔ آدم کو ماضی میں نہ تلاش کریں، اپنے حال میں تلاش کریں۔ آج ایک ہی مثال دوں گا، اس کے بعد گفتگو کردار حضرت زہرا سے مربوط ہو جائے گی، لیکن امید ہے، مجھے یقین ہے کہ اس گفتگو کی قدر کی جائے گی اور بات پہنچے گی اپنے ہدف تک۔ اگر ہم آدم کو یا نوح کو، ابراہیم کو، کسی بھی پیغمبر، کسی بھی امام کا تذکرہ تاریخ میں تلاش کر لیتے ہیں، تاریخ لکھ دیتے ہیں، تاریخ سنا دیتے ہیں، تاریخ پڑھ لیتے ہیں، لکھ دینا ہاتھ کا کام ہے، سن لینا کان کا کام ہے، سنا دینا زبان کا کام ہے، اعضاء میں بکھر کے حقیقت رہ جاتی ہے، وجود میں سمٹتی نہیں۔ ماضی میں نہ تلاش کریں کسی قرآنی کردار کو، ماضی میں نہ تلاش کریں، کاغذوں میں نہ تلاش کریں، ماضی کے اندھیروں اور ماضی کے دھندلکوں میں قرآنی کرداروں کو تلاش نہ کریں۔ اگر اس حقیقت سے اور قرآن سے زندگی کا رشتہ قائم کرنا ہے تو اپنی زندگی میں آدم کو بے نقاب کریں۔ یعنی کیا؟ کوئی شاعری کر رہا ہوں بیٹھ کے ممبر پہ؟ یہ حافظ شیراز کی شاعری ہے۔ اگر حافظ شیراز نے ایسی کوئی بات کہی یا کسی اور نے کوئی ایسی بات کہی تو بہت اچھی بات کہی، آپ سن لیجئے، بس 2-3 فقروں میں بات سمٹ جائے گی۔ قرآن نے نہ آدم کی تاریخ بتائی، ولادت کی، نہ وفات کی، نہ عمر بتائی، کچھ نہیں بتایا۔ قرآن نے آدم کی کون سی بات بطور خاص بتائی؟ 2 چیزوں کی طرف اس وقت اشارہ کر سکتا ہوں۔ ایک چیز یہ بتائی کہ ہم نے آدم کو علم دیا۔ دوسری چیز کیا بتائی؟ آدم سے غلطی ہوئی، اور جیسے ہی آدم کو احساس ہوا کہ غلطی ہوئی، آدم نے فوراً توبہ کی، اور جب توبہ کی تو ہم نے آدم کو سرفرازی بخشی۔ واضح؟ طرح طرح سے اس واقعے کو قرآن نے پیش کیا، بار بار پیش کیا، بار بار پیش کیا، بار بار پیش کیا۔ قرآن مجید نے آدم کا واقعہ مکرر پیش کیا، بار بار پیش کیا، مگر کہیں بھی اتنی بار پیش کرنے کے باوجود تاریخیں نہیں بتائیں، دن نہیں بتایا، وقت نہیں بتایا، ساعت نہیں بتائی۔ بتایا تو یہ بتایا بار بار، آدم کو ہم نے علم دیا، اور آدم سے اگر غلطی ہوئی تو آدم نے سر جھکا کے توبہ کر لی۔ آدم نے اپنے گناہ کا کوئی عذر پیش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اب اگر اس کردار کو ہم تاریخ میں تلاش کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا، متن حیات میں تلاش کریں گے تو ہمیں تلاش کرنا پڑے گا وہ علم کون سا ہے جو فطری طور پر ہمیں حاصل ہے۔ وہ علم کون سا ہے؟ مشہور یہی ہے نا کہ ماں کے پیٹ سے بچہ جاہل پیدا ہوتا ہے، مشہور تو یہی ہے، لیکن اسی قرآن میں یہ بھی تو ہے 11 قسمیں کھانے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها۔ آگے بھی تو بڑھیے، والسماء وما والارض وما ونفس فألهمها۔ یہاں جبرائیل کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں قرآن کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں پیغمبر کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں یہ کہ جو نفس نفیس تمہیں عطا کیا ہے اسے تقوی اور فجور کا الہام کر کے، یعنی یہ علم ہے جو تمہیں دے دیا ہے، جس طرح آدم کو علم دیا تھا تمہیں بھی علم دے کے بھیجا ہے، بغیر علم کے نہیں بھیجا ہے۔ اس آدم کو ڈسکور کیجئے، اور جہاں علم ہوتا ہے وہاں ایک شان ہوتی ہے۔ جاہل کہتے کسے ہیں؟
جسے پتہ ہی نہ ہو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. جاہل کسے کہتے ہیں؟ جسے معلوم نہ ہو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. عالم کہتے ہی اسے ہیں جسے معلوم ہو غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. اس لیے عالم ہی کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب اسے غلطی نظر آ جائے تو توبہ کر لے. جاہل آسانی سے توبہ نہیں کرتا، یہ عالم کی شان ہوتی ہے کہ توبہ کرتا ہے. اسی لیے آدم کو علم دیا اور آدم کی یہ شان بیان کی کہ آدم سے اگر لغزش ہوئی، ترک اولا ہوا، ادھر احساس ہوا، ادھر کوئی عذر نہیں پیش کیا، فوراً سر جھکا کے توبہ کر لی. توبہ کی تو ہم نے عظمتیں عطا کر دی. اب اگر اس آدم قرآنی سے، یعنی اس کردار سے جسے قرآن نے آدم کے نام سے پیش کیا ہے، اس کردار سے ہمیں زندگی کا رشتہ قائم کرنا ہوگا تو ہمیں تاریخ کی کتابیں نہیں پڑھنی ہوگی، اپنے اندر چھپے ہوئے فطری علم کو کشف کرنا ہوگا، اور جہاں غلطی ہوگی توبہ کرتے ہوئے ترقی کی راہ پر آگے بڑھنے کے لیے راستے کھلے ہوئے ہوں گے. آگے بڑھنے کے لیے راستے کھلے ہوئے ہوں گے. یہ آدم ہمارے اندر موجود ہے، باہر کہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے قرآنی کردار ہیں انہیں زندگی کے اندر تلاش کیجئے، تاریخ میں تلاش نہ کیجئے. اس لیے کہ یہ کردار ہیں، افراد نہیں ہیں. اور جس طرح آدم، حوا، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، مریم، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. بس ایک اتنی تمام گفتگو کو سمیٹ کر ایک جملہ عرض کروں کہ کرداروں کے بھی مراتب ہوتے ہیں. کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو محدود ہوتے ہیں، کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو لامحدود ہوتے ہیں. لامحدود کرداروں کو سمجھنے کے لیے بھی وہ لفظیں لائی جاتی ہیں جو ذہن کو وسعت عطا کریں اور تنگی سے آزادی دلائیں، رہائی دلائیں. اسی لیے سورہ مبارکہ کوثر میں الکوثر کا ایسا کلمہ رکھا گیا ہے کہ جہاں عظمتوں ہی کا تصور ہو، کہیں کسی محدودیت کا تصور باقی نہ رہ جائے. کیا کلمہ ہے الکوثر! جیسے معلوم ہوتا ہے چشمہ نور، چشمہ نور. چشمہ بھی چھوٹا لفظ ہے اس کے لیے، الکوثر. اب یہ بحثیں الگ ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر، اس میں اعطینا کا کلمہ کیوں آیا؟ آتینا کیوں نہیں آیا؟ بظاہر تو معنی ایک ہے نا، معلوم ہوتا ہے ایک ہی ہے. قرآن مجید میں آتینا کا لفظ بھی آیا ہے نا. آتینا اور اعطینا. اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جن مفسرین نے، خدا ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جن مفسرین نے ان مطالب کو ادا کیا ہے، اعطینا میں، اب یہاں عربی زبان کے لغت شناس کی ضرورت ہے، اعطینا میں تملیک کا پہلو ہے. آپ سے زیادہ بہتر کون سمجھے گا، تملیک یا اباحہ؟ تملیک یا اباحہ؟ کوئی شخص آپ کے سامنے دسترخوان بچھاتا ہے، جب آپ کسی کے ہاں گھر پہ جاتے ہیں دعوت کھانے کے لیے، تو جو کھانا لا کے رکھتا ہے اس کا مالک کون ہے؟ صاحب خانہ. آپ کس نیت سے کھائیں گے؟ تملیک ہے یا اباحہ؟ غور فرمائیں. آپ کھائیں گے یا ساتھ میں بھی لے جائیں گے؟ تملیک یا اباحہ؟ کتنی بحثیں ہیں یہاں پر. یا آپ کے سامنے جو پلیٹ رکھی گئی، اس پلیٹ میں سے صاحب خانہ نے ایک پلیٹ آپ کے سامنے خاص رکھ دی لا کے، اور ایک پلیٹ دوسرے کے سامنے رکھی، ایک پلیٹ تیسرے کے سامنے رکھی. ایک صاحب تھے مہمان خصوصی، ان کے سامنے کچھ زیادہ چیزیں ہیں، اور کچھ لوگ ہیں مہمان عمومی، ایک مجمع ہے، مجمع کے لیے لنگر چل رہا ہے. ایک صاحب لندن سے تشریف لائے مجلس پڑھنے کے لیے. یوں ہی مثال دے رہا ہوں. آپ نے سوچا یہ دور سے آئے ہیں تو وہاں 2 رنگ کا سالن ہے، یہاں 3 رنگ کا رکھ دیا جائے، وہاں کچھ اور نہیں ہے یہاں کچھ اور بھی رکھ دیا جائے. یہ جو اضافہ رکھا گیا تملیک ہے یا اباحہ؟ اب یہ میں اپنے سامنے سے ہٹا کے کسی اور کو دے سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ مقاصد جو لوگ پڑھتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں. اب میں اس سے زیادہ یہ بحث تھوڑی یہاں چھیڑوں گا. آتینا میں تملیک نہیں، اعطینا میں تملیک ہے.
پروردگار اعلان فرما رہا ہے اے محمد ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے، اور عطا کیا ہے یعنی تمہیں مالک بنا دیا ہے اس کا. جب یہ مالک ہیں تبھی انہیں تقسیم کا حق ہے، مالک نہ ہوتے تو تقسیم کا حق نہ ہوتا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تملیک ہے، تملیک. عطا میں عطینا میں تملیک کا مفہوم ہے. یہاں پر حضور کی کتنی بڑی فضیلت سامنے آتی ہے، اور آپ صرف جو اگر مجلسی ذوق ہوگا تو صرف فضیلت و منقبت سن کے چلے جائیں گے، اور ذرا سا کہیں فلسفیانہ ذوق ہوا اور دقیق علمی ذوق ہوا تو یہیں ٹھہریں گے. اگر روایت ہے کہ عطینا سے مراد، اور ہے روایت عرض کر رہا ہوں، لغت سے بھی تائید ہوتی ہے اور روایت سے بھی کہ اعطینا میں تملیک ہے. اگر اعطینا میں تملیک ہے تو وہ علم کلام کی بحث چھڑ جائے گی. پھر بات صرف منقبت و فضیلت تک، بیان تک نہیں رہے گی، کلامی بحث چھڑ جائے گی. اس لیے ظاہر ہے کہ یہاں اعطینا میں کتنی بحثیں چھپی ہوئی ہیں. تو حضور کو مالک بنا دیا. مالک بنا دیا کہ کیا معنی ہے؟ اور کس چیز کا مالک بنا دیا؟ الکوثر. کیا مراد ہے الکوثر؟ بس اسے ایک نہر کا مالک بنایا، بس اسے ایک حوض کا مالک بنایا. یہاں پر الکوثر سے متعلق جتنے اقوال تفسیر میں موجود ہیں ان سب پر باقاعدہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دراصل اس ایک کلمے سے کتنے مباحث کا سرچشمہ پھوٹتا ہے، علمی سطح پر، فقہی سطح پر، فلسفیانہ سطح پر، کلامی سطح پر، عرفانی سطح پر. ایک لفظ سے اعطینا اور الکوثر. لیکن جتنے بھی اقوال ہوں اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ سب سے بارز اور سب سے کامل اور سب سے اتم مصداق کوثر ذات گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. وقت تو گزر چکا لیکن ایک فقرہ عرض کر دوں. جناب فاطمہ، کہاں سے معرفت کا باب شروع کیا جائے درس؟ نام. اب بعض روایتیں مشہور ہیں، آپ سب حضرات کے ذہنوں میں ہیں، میں اس میں کوئی اضافہ تھوڑی کر سکتا ہوں. صرف قرأت روایات سے متعلق ایک ویژن ہے، ایک زاویہ نگاہ. لفظ فاطمہ کون سا کلمہ ہے؟ فاطمہ لفظ، بس زیادہ دیر نہیں گفتگو جاری رکھ سکوں گا، میری خود صحت ممبر پہ آ کے ٹھیک ہو گئی، یقین کیجئے. ورنہ ممبر پر آنے تک میں سوچ رہا تھا کہ کتنی دیر پڑھ سکوں گا اور کیا پڑھ سکوں گا. لفظ فاطمہ، فاطم اس میں فاعل ہے فاطمہ یفطم سے، اور فاطمہ تائے تانیث ہے. یہ نام عرب تاریخ میں نیا نہیں تھا. توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا، یہ نام نیا نہیں تھا. قبل نزول قرآن عرب تاریخ میں بہت سی خواتین تھیں ایسی جن کا نام فاطمہ تھا، لیکن کسی بچی کا نام فاطمہ کیوں رکھا جاتا تھا اور کن گھرانوں میں رکھا جاتا تھا؟ یہ بحثیں ہیں، یہ تہذیب شناسی کی بحثیں ہیں، یہ تاریخ شناسی کی بحثیں ہیں. قبیلوں کی اور گھرانوں کی پہچان ہوتی ہے کہ کس گھرانے میں کیسا نام رکھا جاتا ہے. قبیلوں کی اور گھرانوں کی پہچان ہوتی ہے. مثلا پوری تاریخ عرب میں بی بی زہرا کے بچوں سے پہلے کسی کا نام حسن و حسین نہیں رکھا گیا ہے ہی نہیں. چیلنج ہے. اس گھرانے سے پہلے، اہل البیت سے پہلے کسی بچے کا روئے زمین پر نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا. اس نام نے تاریخ کے اندر، تاریخ بشری میں تہذیبی انقلاب کا ایک خط فاصل کھینچ دیا ہے. خط فاصل. اس سے پہلے کی تاریخ کچھ اور ہے، اس کے بعد کی تاریخ کچھ اور ہے.
لیکن تاریخ میں انقلاب، دیکھیں یہ ساتھ ساتھ بڑی فکری بحث ہو رہی ہے، تاریخ میں انقلاب، نمایاں انقلاب تو نظر آ جاتا ہے سب کو، وہ کردار اکثر نظر نہیں آتا جو اس انقلاب کو لاتا ہے. ایک تہذیبی پس منظر وہ ہے جہاں حسن اور حسین نام کا کوئی بچہ نظر نہیں آتا. ایک تہذیبی دور وہ ہے جہاں لوگ نام حسن، حسین، علی اور محمد رکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ انقلاب جو آیا، یہ انقلاب لانے والی ذات کون سی ہے؟ یہ انقلاب لانے والا عنصر بس ایک ہے، خدا کی قسم، بس ایک. وہ عنصر ہے ذات گرامی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ارے فاطمہ زہرا سے پہلے کوئی ماں ایسی نہیں تھی جو حسن جیسا کوئی بچہ ولادت کر کے دنیا کو دے سکے. بحثیں عمیق ہیں، دقیق ہیں، لیکن ظاہر ممبر کے تقاضوں کے تحت اسے ڈائلوٹ کر کے عرض کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. لفظ پر آ جائیے. فاطمہ اس میں فاعل ہے کس سے؟ فاطمہ یفتمو. فاطمہ یفتمو کے معنی کیا ہے؟ فاطمہ یعنی عربی میں دودھ چھڑانے کو کہتے ہیں فاطمہ، ٹھیک ہے نا. ابھی جو بچی پیدا ہوئی ہے پہلے تو خود اس کا دودھ چھڑایا جائے گا. جب یہ بڑی ہوگی، جب یہ صاحب اولاد ہوگی، جب یہ دودھ چھڑائے گی اپنے بچے کا، تب یہ فاطمہ کہلائے گی. توجہ ہے؟ اس لیے کہ جس سے دودھ چھڑایا جائے اسے تو مفتوم یا فطیم کہتے ہیں، اسے فاطم یا فاطمہ نہیں کہتے. واضح ہوئی بات؟ فاطم یا فاطمہ اسے کہتے ہیں جو دودھ چھڑانے والا ہے، فاعل، جس کا دودھ چھڑایا جائے. جو بچہ آج پیدا ہوا، جو بچی آج پیدا ہوئی، جب اس کا دودھ چھڑایا جائے گا تو یہ کیا کہلائے گا بچہ؟ فطیم یا مفتوم، کہ اس سے اب بچے سے دودھ چھڑا دیا گیا. تو یہ جو بچی آج پیدا ہوئی ہے پہلے یہ مفتوم بنے گی، پھر فاطمہ بنے گی. تو مفتوم نام نہ رکھ کے فاطمہ کیوں رکھا جاتا تھا؟ ان گھرانوں میں جہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اس نام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. ان خاندانوں میں، ان گھرانوں میں جہاں بچیوں کو نعمت خداوندی اور رحمت خداوندی سمجھ کے تربیت کی جاتی تھی اور نسل نفیس انسانی کو پروان چڑھانے کا ذریعہ بنایا جاتا تھا، وہاں بچیوں کو تفاعل کے طور پر، فعل نیک کے طور پر بچی کا نام فاطمہ رکھا جاتا تھا کہ انشاءاللہ یہ جیے گی، پروان چڑھے گی، بڑھے گی، اپنے گھر جائے گی، اولاد پیدا کرے گی اور اپنے بچوں کا دودھ چھڑائے گی، یہ معاشرے انسانی کی ترقی کا وسیلہ بنے گی. تو اس بچی کا نام رکھا جاتا تھا فاطمہ. اس لیے یہ نام نیا نہیں تھا، مگر اس مفہوم کے ساتھ یہ نام رکھا جاتا تھا. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا کہا کہ قرآن نے اور اہل بیت کے انداز گفتگو نے ذہنوں کو وسعت عطا کی ہے، دلوں کو وسعت عطا کی ہے، لفظوں کے معانی کو وسعت عطا کی ہے. عام عرب ذہن بس یہاں تک سوچ سکتا تھا کہ لفظ فاطمہ کی وسعت یہ ہے کہ یہ بچی بڑھے گی، پروان چڑھے گی، گھر کا دائرہ بڑھے گا، اور جب یہ صاحب اولاد ہوگی تو دودھ چھڑائے گی تو فاطمہ کہلائے گی. یہاں آنے کے بعد عالم مادی سے بات عالم مجرد تک پہنچ گئی. یہ فاطمہ صرف وہ نہیں ہے جو بچوں کے اب دودھ چھڑائے گی، یہ فاطمہ وہ ہے جو اپنے دوستوں کو آتش جہنم سے چھڑائے گی. کتنی وسعت پیدا ہو گئی؟ وسعت پیدا ہوئی یا نہیں؟ بعد زمان و مکان کے دائرے سے نکل کے وہاں پہنچ گئی جہاں زمان و مکان کا دائرہ ختم ہو چکا ہے. حیات جاوید کی بات ہے، یا خالدون فی النار ہے یا خالدون فی الجنہ. وہاں بی بی فاطمہ کا جلال یہ ہے کہ آتش جہنم سے اپنے چاہنے والوں کو چھڑائیں گی، اور چھڑائیں گی نہیں، بس توجہ، بس توجہ. فاطمہ اس میں فاعل ہے، اس کا استعمال کہیں وہی لطف دیتا ہے، وہی دقت معنی جہاں معاملات میں آپ حال اور مضارع کا صیغہ لانے کے بجائے ماضی کا صیغہ لاتے ہیں.
تاکہ بات قطعی ہو جائے. فاطمہ یہ نہیں کہ چھڑائیں گی، بس سمجھو جس کے دل میں محبت فاطمہ پیدا ہو گئی وہ آتش جہنم سے آزاد ہو گیا، ہوگا نہیں، ہو گیا. اب آپ کہیں گے کہ یہ ذاکری کا خطیبانہ جملہ ہے. نہیں، اب میں اس کی تعویل و تشریح و تفسیر بھی اب نہیں کروں گا، وقت گزر چکا ہے. یہ حقیقت ہے، ہر دل میں فاطمہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی، ہر دل میں پیدا نہیں ہوتی، اور اگر کہیں پیدا ہو جائے تو اسے شکر کرنا چاہیے، اسے یقین کر لینا چاہیے کہ وہ آتش جہنم سے آزاد ہو گیا ہے. فاطمہ کی محبت، فاطمہ کی عزت، فاطمہ سے ایک تعلق قلبی. شاید یہ بھی سبب ہے کہ تاریخ نہیں بتائی گئی قطعی، تاکہ جب معلوم نہیں ہوگا کہ تاریخ کون سی تھی تو ہمیشہ یاد کرنے کو دل تڑپا کرے گا. کس تاریک رات میں فاطمہ اس دنیا سے گزر گئی ہمیں نہیں معلوم، اس لیے ہمیں ہر رات فاطمہ کو یاد کرنا چاہیے. کون فاطمہ؟ عزیزان گرامی، بس ایک جملہ کہوں، یہ بی بی فاطمہ وہ ہے کہ خود یہ بی بی فاطمہ بھی بچپن ہی سے اس کا بچپنا حسین کی بیٹی سکینہ سے بڑی مماثلت رکھتا ہے. آقا حسین کی بیٹی رقیہ سے، آقا حسین کی بیٹی سکینہ سے بی بی فاطمہ کا بچپنا مماثلت رکھتا ہے. بڑی شدید مماثلت ہے، بہت شدید مماثلت ہے. بی بی جناب سکینہ پہ، بی بی جناب رقیہ پہ کربلا میں کیا مصیبتیں گزری؟ کون سی مصیبت ہے جو بی بی فاطمہ پہ نہیں گزری؟ بچپن کی بات کر رہا ہوں، بچپن کی. جب بی بی چھوٹی سی تھی، بھئی جناب سکینہ کے مصائب میں سے ایک یہ بھی تو ہے کہ سکینہ نے اپنی آنکھوں سے اپنے بابا پہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھا. بی بی فاطمہ نے اپنی آنکھوں سے اپنے بابا رسول اللہ پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا. صحن مسجد الحرام میں رسول پاک نماز پڑھتے تھے، لوگ اذیتیں کرتے تھے اور حضور کی پشت مبارک پر لا کر خس و خاشاک ڈال دیتے تھے. بی بی اس توہین آمیز سلوک کو دیکھتی تھی، روتی تھی، اور اس کے بعد ننھے نخنے قدموں سے مسجد الحرام میں آتی تھی اور اپنے ہاتھوں سے بابا کے پشت پر سے وہ خس و خاشاک صاف کرتی تھی. اگر احساس بیدار ہو تو شب عاشور بی بی سکینہ کا دوڑتے ہوئے مقتل تک جانا اور صحن حرم میں فاطمہ کا دوڑتے ہوئے بابا تک جانا. آخر بی بی تڑپ کے گئی نا، اس لیے کہ بابا پر ظلم ہو رہا ہے، بابا کی توہین ہو رہی. کتنی مشابہتیں ہیں. بی بی کے مصائب، خود ان کی وفات سے پہلے، پسلیوں کے شکستہ ہونے سے پہلے دل شکستہ ہو چکا تھا. بی بی کی زندگی کے مصائب میں کربلا میں 3 دن کی بھوک اور پیاس کا تذکرہ ہوتا ہے نا. شعیب ابی طالب میں 3 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال تک شدید بھوک اور پیاس کی آزمائش سے گزرے ہیں اہل بیت. اور اس میں بی بی فاطمہ ساتھ ہیں، بی بی فاطمہ ساتھ ہیں. اور عرض کروں بی بی فاطمہ کے لیے 3 سال کی شعب ابی طالب کی بھوک اور پیاس کے بعد، جب آپ رہائی کے بعد، جب محاصرہ ختم ہوا ہے اور اس کے بعد جناب بی بی فاطمہ زہرا اور پورا کنبہ ابو طالب کا، پورا اہل بیت کا گھرانہ جب ان سے مقاطعہ ختم ہوا، تو اس وقت سب سے پہلا صدمہ یہ ہوا کہ جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے اس دنیا سے داغ مفارقت دیا اور جناب فاطمہ زہرا یتیم ہو گئیں. عربی زبان میں
الگ الگ کلمات ہیں. یتیم الام کے لیے کلمہ الگ ہے, یتیم الاب کے لیے کلمہ الگ ہے. لیکن ہماری اردو زبان میں تو ایک لفظ یتیم ہے. ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا. جب بی بی فاطمہ زہرا کے سر سے ماں کا سایہ اٹھا, کیا کیا بلک کے روئی ہیں, بعض تاریخوں میں اس کا تذکرہ ہے. اور کس طرح بابا کے قدموں سے لپٹ لپٹ کے روتی تھیں جب جناب پیغمبر اکرم جناب خدیجۃ الکبریٰ کے جنازے کو اٹھا کے گھر سے لے جا رہے تھے جنت المعلا میں, اور وہاں دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے. اس وقت بی بی جناب فاطمہ کی بے چینی اور اضطراب کی تصویر کون ہے جو کھینچ سکے؟ بی بی گریہ کر رہی تھی, بی بی سر و سینہ پیٹ رہی تھی, اور اس کے بعد مسلسل جناب پیغمبر اکرم سے بی بی کا نوحہ سنتی تھیں اور خود ماں کا نوحہ سناتی تھیں. بی بی کے یہ مصائب بچپن سے ہیں. لیکن یہاں پر بس ایک فقرہ کہہ کے گفتگو آج روک دوں. بی بی کے عظیم مصائب میں سے ایک ہجرت بھی ہے. ہجرت, آپ تصور فرمائیے کن حالات میں حضور نے ہجرت فرمائی تھی. کیا ہولناک منظر تھا جب گھر کے چاروں طرف برہنہ تلواریں لیے ہوئے کفار قریش جمع ہو گئے تھے, اور پیغمبر مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے بحکم پروردگار گھر سے نکلے ہیں. گھر میں فاطمہ تو موجود تھی نا, گھر میں اور خواتین تو موجود تھیں. کیا گزری ہے ان خواتین پر, کیا المناک لمحہ تھا, کیا پر ہیبت لمحہ تھا, کس قدر عظیم و سنگین لمحہ تھا. مگر بس ٹھہر کر ایک جملہ کہوں گا اور غالباً آپ اپنے گریے پہ ضبط نہیں کر پائیں گے. یہاں پر بی بی کے لیے تسلی کا موقع ہے, بی بی جناب زہرا کے لیے تسلی کا موقع ہے. چونکہ ایک عجیب و غریب کیفیت ہے تاریخ میں عجیب و غریب بیان ہے. یہ فقرہ میں نے پڑھا ہے اس لیے دہرا رہا ہوں. ہجرت کی شب سب حضور کو قتل کرنا چاہتے تھے. کسی نے کہا کہ آخر ہم رات بھر کھڑے ہو کر پہرا کیوں دیں, کیوں نہ ایسا کریں کہ دروازہ توڑ کے گھر میں داخل ہو جائیں. انہی مشرکین میں سے ایک شخص نے کہا اِنَّا نُرِيدُ مُحَمَّدًا, ہم محمد کو چاہتے ہیں. نُرِيدُ أَن نَقْتُلَ مُحَمَّدًا, ہم چاہتے ہیں محمد کو قتل کریں. لا نريد أن نفجع بناته, محمد کی بچیوں کو ستانا نہیں چاہتے. ایک وہ کفار قریش ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم محمد کی بیٹیوں کو ستانا نہیں چاہتے, اور ایک وہ کلمہ گو ہیں جو محمد کی بیٹی کے دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر آ گئے. تہدید کر رہے ہیں ہم اس گھر کو جلا دیں گے. بی بی کہہ رہی ہے تم اس گھر کو جلا دو گے جس میں حسن اور حسین ہیں. کہنے والا کہتا ہے ہاں ہم اس گھر کو جلا دیں گے. مدینے کی اس شام سے لے کر اور کربلا تک جس طرح بناتے رسول کو ستایا گیا ہے, مسلمانوں کی تاریخ پر وہ ایسا داغ ہے جو قیامت تک دھل نہیں سکتا. واہ محمدہ, واہ علیہ, واہ زہرا, واہ فاطمہ. انا للہ وانا الیہ راجعون, رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہماری اس ناچیز سی مجلس عزا کو قبول فرما. پروردگار ہمیں ان کرداروں کی روشنی میں اپنے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما جن کرداروں کو تو نے قرآن کے ذریعے سے روشناس فرمایا ہے. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما, اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت اور رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے.